تھا جب بھی انہوں نے نیٹ ورکنگ کا اور اسپیشلسٹ جو اس سبجیکٹ کو سمجھتے ہیں اس کا ذکر کیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں آپ لوگوں کو سیاستدانوں کو اونرشپ لینی چاہیے. پارلیمان کے اندر پارلیمنٹری کمیٹیز بٹھائیں, اس کے اندر بیٹھ کے اس چیز کو ڈسکس کریں. یہ پاکستان کا فیوچر ہے. اپنی سیاست آپ لڑیں, ان کو چور ڈاکو بولیں یا آپ کو کچھ بولیں, لیکن جہاں پاکستان کا فیوچر ہے وہاں آپ لوگوں کو راستہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں ملک صاحب, دو تین باتیں. سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بہت اہم ہے, اور ہم نے اگر اس بات پہ خوش ہونا ہے کہ چونکہ دو ملکوں کی لڑائی ہوگی تو پاکستان کی اہمیت بڑھے گی, ایسا نہیں ہے. پاکستان کی اہمیت نے بہت بڑھنا ہے. اٹ سیلف پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں تھوڑا سا ایک دو پوائنٹ سے اس لیے ڈس ایگری کروں گی کہ یہ ٹھیک ہے کہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ آئیں گے, وہ جو اس سبجیکٹ کو سمجھیں گے, چاہے وہ فائنینس ہو چاہے وہ اسٹریٹجک کوئی وہ ہو ڈیپتھ ہو, اس کو سمجھنے کے لیے آپ بندے ضرور ہائر کریں. ہر کوئی بریف کیس اٹھا کے آئے گا, لیکن گالیاں سیاسی لوگوں کو ہی سننے پڑتی ہیں. رسپانسبلٹی الیکٹڈ لوگوں کو ہی سننے پڑتی ہیں. جو مشکل وقت آتے ہیں تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے سوٹ کیس لے کے بھاگ جاتے ہیں, یا تو کوئی ان کو لابی جو ہے وہ لے لیتی ہے, یا وہ کہیں اور جاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہم جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے, رسپانسبلٹی انڈین اسی کی ہوتی ہے کہ ٹی ٹی پی سے کس نے بات کرنی ہے, انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اپنے بارڈرز کے اوپر کس نے بات کرنی ہے. اگر ہم نے پاکستان کی فار ایگزامپل ایرانی ڈیلیگیشن کی بات کرتے ہیں, میں نے اپنی کالج اٹینشن بار بار اپنی اسمبلی کے اندر ڈالی ہوئی, اور میں کہتا ہوں کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے اوپر کالج اٹینشن ہے میری کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ آخر کیوں التوا کا شکار ہے اور ہمیں پینلٹی کیوں جو ہے وہ پڑنے والی ہے. ابھی تک اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی. انڈیا نے پاکستان کے اوپر ابھی تک انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے, انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے, اس میں کتنے پاکستان نے پانی کے اوپر ایکسپرٹ پیدا کیے ہیں, کتنے لوگ اس کے اندر شامل تھے, اور اس کے بعد آج تک پاکستان نے ابھی بھی ہمارا جو دریائے راوی اس کے اوپر جو ہے وہ شاہپور کنڈی بیراج جو ہے وہ ڈیم اس کے اوپر بن گیا. پورا ہمارے جو راوی کا دریا کا جو پانی ہے اس کو انہوں نے کھا لیا ہے, ڈائیورٹ کر دیا پنجاب کے طرف اور جموں کشمیر کی طرف. سوکھا ہوا ہے, کچھ نہیں آتا. ایگزیکٹلی, ہماری طرف صرف سلج گند اور وہ ہے ہماری طرف راوی کے اوپر. اب میرا صرف یہ سوال ہے کہ اس کے اوپر کتنی دیر ہم لوگوں نے وہ بات اٹھانی ہے. انڈیا کے ساتھ ہم نے کہ واٹر ٹیررزم کے اوپر ہم نے کتنی دیر جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرنی. اب مسئلہ یہ کہ پاکستان کے اندر آپ نے انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے. مسئلہ یہ کہ سروے بہت عجیب ہے. گیلپ پاکستان کا سروے کہتا ہے کہ 73% پاکستانی کاروباری لوگ جو ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتے ہیں. تاجر ہمارے کہتے ہیں کہ 2024 جو سب سے مایوس کن سال ہے پاکستان کا کاروباری لوگوں کے لیے. مفتاح اسماعیل صاحب کی آپ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, اس کے ایکس فائنانس منسٹر کی وہ جو آپ وہ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ شبر زیدی کی ایون آپ دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ فورن انویسٹمنٹ آپ نے کیا لے کر آنی, آپ کے اپنے لوگ ہی آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہیں. میرا صرف یہ بات ہے کہ پولیٹیکل لوگوں نے لڑائی تو بہت کر لی, اپنے حصے کی گالیاں اور بوجھ ہم ہی اٹھاتے ہیں, لیکن ان دا اینڈ ملک میں ہم ہی رہتے ہیں. جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہوتے ہیں ہمیں ان کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے ٹھیک بات کہی, سٹینڈنگ کمیٹی بنے گی, اس کے اندر کوئی ایکسپرٹ آئیں گے, وہ بیٹھیں گے, وہ اپنے وہ دیں گے, لیکن پالیسی سٹیٹمنٹ تو الیکٹڈ گورنمنٹ کی ہوتی ہے. اب اگر بیٹھیں گے آپ لوگ تو فارمولیٹ کریں گے نا, بیٹھیں گے نہیں میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں, صرف آخری بات, الیکٹڈ گورنمنٹ میں ہم نے تو ایک دوسرے کو تانا مار لیا نا. مجھے آپ نے عمر ایوب کا بھی تانا مار لیا, آپ نے مجھے بیرسٹر گوہر کا بھی تانا مار دیا. وہ تو پھر الیکٹ ہو کے عوام کی طاقت سے آئیں. ان کی صفوں میں تو اب ایسے سینیٹر ہیں, ایسے منسٹرز ہیں جو ان کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آئیں. کل کو ان کو اعتبار ہے کہ ان کے حصے کا بوجھ یہ اٹھا سکیں گے کیا؟ ان کو پتا کہ وہ ان کے حصے کے فیصلے کریں گے. تو پھر اگر اس طریقے سے حکومتیں چلنی ہے نا, اگر آپ کا انٹیریئر منسٹر جو ابھی پچھلے پنجاب کا چیف منسٹر تھا, وہ اگر پریس کانفرنس کر کے فوراً مدعا ڈال دیتے ہوتے تھے کہ زرتاج گل پیٹرول بم بنانے کا طریقہ کر رہی ہے, میں نے اے ٹی ایم مشین کو توڑ کے لوٹ لیا, گائے کی چوری جو ہو میں نے وہ کر لی صرف اسے کہ میں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو آئی ایم سوری, 20 بندے وزیر دفاع کہہ رہا ہے انڈیا کا, بے شرم ہو کے کہ ہم نے پاکستان کے اندر مار دیے, ایک بھی پریس کانفرنس نہیں.